دوستو، فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ اور کیا فرعون کے بال اور ناخن بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب اور کیسے اور کہاں ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنوایا گیا؟ اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ اور فرعون کی لاش کے بارے میں کون سے ایسے راز ہیں جو ہم سے چھپائے جا رہے ہیں؟ کیا اب بھی وہ ایک لاش ہے یا ممی ہے؟ اس کی پوری حقیقت آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، سال 1998 سے پہلے اس دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعونوں کی لاشوں کا کیا ہوا تھا، ان کے واقعات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں۔ آسمانی کتابوں میں اس واقعات کا ذکر تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی پوری فوج کے ساتھ مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا۔ مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا، اس کے بارے میں تاریخ اور کتابیں خاموش ہیں۔ مگر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی۔ قرآن پاک کی سورہ یونس آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتا ہے، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب کے مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ رب العزت کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچا دیا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ہنوت کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا، مرنے کے بعد کچھ عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کے جسم پر نمکیات کی وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح پٹیوں میں لپیٹ کر ہنوت کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد تلے سب کچھ چھپ گیا، حتیٰ کہ فرعونوں کی ہنوت شدہ لاشیں بھی زمین کی تہ میں دب کے رہ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے تقریباً 2000 سال بعد اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کی آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی ہے اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 200 سال 1871 میں مصر کے ایک شہر الغرنیہ سے تعلق رکھنے والے غریب معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والی ایک خفیہ سرنگ مل گئی۔ احمد عبد الرسول چھوٹی موٹی چوری کر اس سامان کو بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے قریب تسبیحہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا، تبھی اسے ایک خفیہ راستے کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں وہ پرانی چیزوں کو نکالنے کے لیے جگہ کھود رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو سال 1891 میں دوسری ممیوں کے ساتھ اس غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے یہ تحقیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے دوچار کیا تھا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تحقیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف جانے لگے۔ مختلف سائنسی ٹیسٹ اسکیننگ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تحقیق کے بعد اسے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ سال 1982 آتے آتے فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور اس کی موت کی اصل وجہ بھی معلوم کی جائے۔ لیکن دوستو، اس وقت فرانس میں جانے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے فرعون کی ممی کا باقاعدہ پاسپورٹ بنوایا گیا،
जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। फिरौन की लाश जब फ्रांस के एयरपोर्ट पर पहुंची तो इसको बाकायदा ऐसी सलामी दी गई जैसे एक राजा को दी जाती है। उस वक्त के फ्रांसीसी सदर समेत हुकूमत के आला ओहदेदार और फौज इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फिरौन की लाश को फिर एक माहिर डॉक्टरों की टीम के हवाले कर दिया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मोरिस बुकाये कर रहे थे। माइक्रोस्कोपिंग टेस्टों के जरिए मम्मी के तमाम आज़ा का बारीकी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश पर आज भी समंदरी नमक के जर्रात मौजूद हैं और कहा जाता है कि इसका गोश्त हर रोज ताज़ा होता है और बढ़ता है और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन डॉक्टर मोरिस के लिए अब भी एक पहेली थी जिसे सुलझाना बाकी था। उसने इस मम्मी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में तफसील से दर्ज हैं। उसे इल्म था कि जहाँ से ये लाश मिली है वो एक इस्लामिक मुल्क है। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। वो एक साइंसदान था। उसने मिस्र के एक साइंसदान से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 और 92 का तर्जमा लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाया। फिरौन का खुदाई का दावा, उसका पानी में डूब कर मरना और फिर पानी से निकलकर उसकी लाश का हनूत हो जाना और फिर दोबारा से लाश का मिलना और फिर उसकी लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक ही जानिब था और बहुत वाज़ेह था, जिसने डॉक्टर मोरिस को ईमान और इस्लाम तक पहुंचाया। फिरौन की मम्मी एक वाहिद लाश है जो अब तक तरोताज़ा है। ऐसा लगता है कि जैसे चंद लम्हे पहले कोई सोया हो। कहा जाता है कि इसके बाल और नाखून बढ़ते हैं और हर साल 15 मार्च को इसके जिस्म पर चूहे छोड़े जाते हैं जो इसी म्यूज़ियम में रखे हुए हैं, जो इसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं और फिर इसकी ड्रेसिंग की जाती है और उसको दोबारा शीशे में सजा दिया जाता है। दोस्तों, फिरौन की लाश के बाल बिल्कुल सही हैं, आंखें बिल्कुल सही सलामत हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वो 3500 साल पुरानी मम्मी है। मम्मी और लाश में फ़र्क होता है। ऐसा लगता है कि ये कोई नई और ताज़ा लाश है जो आने वाली नस्लों के लिए निशान इबरत बनकर काहिरा के म्यूज़ियम में रखी हुई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन भरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें।